بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول عند الكرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، رواہ البخاری۔ معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں ایک عظیم دعا آپ حضرات کے سامنے بتلانے جا رہا ہوں، ایک عظیم دعا کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے جب انسان کو غم ہو، پریشانی ہو، ٹینشن ہو، ذہنی الجھن ہو، اللہ رب العالمین سے ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرے، اللہ کے حکم سے پریشانی دور ہوگی، غم زائل ہو جائے گا، آپ کو قلبی سکون ملے گا، آپ کے نفس کو راحت ملے گی۔ جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6346 کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت، غم کے وقت اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ بڑی ہی عظیم دعا ہے، بڑی ہی جامع دعا ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی غم لاحق ہو، آج پوری دنیا کے اندر ہر آدمی ٹینشن کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی بھی امر، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی ذہنی الجھن آپ کو لاحق ہو، آپ اس دعا کا ورد کیجئے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے سوال کیجئے، اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے سوال کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو یقیناً پوری کرے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب صحیح بخاری کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار کے تحت باب دعاء الکرب کے اندر حدیث نمبر 2730 کے اندر اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد علماء کرام جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ سلف اس دعا کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اس دعا کے ذریعے سے سلف کا یہ معمول تھا کہ وہ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ذریعے سے اپنی پریشانی اور غم کو دور کرنے کی اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ اور یہ بڑی ہی عظیم دعا ہے، بڑی ہی جامع دعا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایمان بھی ہے، اس کے اندر توحید ہے، اس کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، اس کے اندر للہیت ہے، اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اس کے اندر اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے، اس دعا کے اندر اللہ کی اسماء و صفات کا اقرار ہے۔ اور یقین جانیے کہ اگر کوئی بھی شخص اس عظیم دعا کے ذریعے سے، جہاں اللہ کے بہت سارے العظیم، اللہ کے اسماء الحسنى، العظیم، الحلیم، اللہ کی ربوبیت، رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اللہ کے عرش کا ذکر ہے، الکریم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کا ذکر ہے، بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ تو جہاں ان ناموں کے ذریعے سے اگر آپ اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ آپ کو ناکام و نامراد واپس نہیں لوٹائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے غم کو دور کرے گا، آپ کی پریشانی کو دور کرے گا، آپ کو قلبی اطمینان اور سکون ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے ورد کرنا، ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دے گا، آپ کا ٹینشن دور ہو جائے گا، آپ کا غم چلا جائے گا، اور دنیا اور آخرت کی جو بھی پریشانی ہو وہ ایمان کے ذریعے سے ہی دور ہو سکتی ہے، ایمان کے ذریعے سے ہی دور ہو سکتی ہے، توحید کے ذریعے سے ہی دور ہو سکتی ہے۔ اور وہ تمام چیزیں اس دعا کے اندر ذکر ہیں، وہ تمام چیزیں اس دعا کے اندر ذکر ہیں۔ جب ایک مومن، ایک مسلمان اس دعا کو اس پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے معانی پر غور کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، قلبی سکون ملتا ہے، اس کے نفس کو راحت اور سکون محسوس ہوتی ہے، اس کے نفس کو اطمینان ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَزَالَ عَنْهُ كُرْبَهُ وَشِدَّتَهُ، اور اس کی پریشانی، اس کا غم
اس کی سارے ٹینشن کیا ہوتے ہیں اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یا تو صرف اسی کو پڑھے یا اس دعا کو پڑھنے کے بعد اس دعا کے ان کلمات کے ذریعے سے اپنی دعا کی ابتدا کرے اور پھر اس کے بعد اپنی حاجات اور ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھے، اس لیے کہ اس کے اندر تمام چیزیں ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی دیگر ضروریات کو رکھے۔ اس دعا کے ذریعے سے اپنی دعا کا آغاز کرے اور پھر اپنی ضروریات جو کچھ بھی اس کی جائز ضروریات ہیں اس کو اللہ کے سامنے رکھے۔ تو ہر غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ہر پریشانی کو بھگانے کے لیے، ہر ٹینشن سے مکتی حاصل اور پراپت کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کیجیے، اس دعا کا اہتمام کیجیے۔ بڑی ہی جامع دعا ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس دعا کو بار بار پڑھیے، دعا کو بار بار پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عظیم دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر اس عظیم دعا کا اہتمام کرنے، اس دعا کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کا آغاز کرنے اور پھر اس کے بعد اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔